امام علی مقام کے گھر والوں کا اب مقام تھا یہ کربلا کا خونی منظر جو اہل بیت اطہار سے کڑا امتحان لے رہا ہے، ایک سخت ترین امتحان لے رہا ہے۔ بھوک کا امتحان الگ ہے، پیاس کا امتحان الگ ہے، اور بغیر چھت کے گھروں کا امتحان الگ ہے، اور اس کے بعد تلواروں کے مقابلے کا امتحان الگ ہے۔ امام علی مقام غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں آپ کے بھائیوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جو شہزادے تھے وہ اٹھے، تینوں شہزادے وہ ایک ساتھ گئے اور امام علی مقام کی اجازت سے کربلا میں لڑتے رہے۔ انہوں نے بھی کئی ظالموں کو تہ تیغ کیا، فنا فی النار کیا، لیکن واپس کوئی نہیں لوٹا۔ یہ امام علی مقام کے دونوں شہزادے اب باقی تھے، ان کے علاوہ آپ کے بھانجے اون و محمد تھے چھوٹی عمر کے۔ یہ بچے بھی شہادت کے ذوق سے اصرار کر رہے تھے، چچا جان، مامو جان، ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ کون ہے ہمارا وہ بچہ جس بچے کو ہم اپنے ہاتھ میں چھری دیتے ہوں؟ ہم تو ننھے بچوں سے چھری بھی چھین لیتے ہیں کہیں کاٹ نہ دے، لیکن امام علی مقام کے بھانجے جن کی عمر 11 سال کی ہو، 12 سال کی ہو، بڑی وزنی تلواریں اٹھائے یزیدی لشکر کی طرف آئے اور دیکھا اون و محمد کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا بچے تم بھی لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں، تاکہ تاریخ یاد رکھے کہ رسول کے گھر کا ہر بچہ دین پر قربان ہونے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتا۔ عمر کبھی اہل بیت نے دیکھی ہی نہیں۔ زینب کی یہ دو دلارے، زینب کی یہ ماہ پارے جن کو بڑا پیار تھا پورے خاندان میں، اون و محمد، اللہ اللہ، یزیدیوں نے ان کے چھیتڑے اڑا دیے، ان کی چمڑیاں چھیل دیں اور سب کو دکھایا کہ یہ زینب کے بچے ہیں۔ دیکھو اتنی عمر میں یہ لڑنے کے لیے آ گئے تھے، ان کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا اور کربلا کے میدان میں ان کے ٹکڑے بکھیر دیے۔ اللہ اللہ، یہ منظر زینب نے دیکھا ہوگا، اپنے مہپاروں کا جسم بکھرتا ہوا کیا گزری ہوگی اس خاتون جنت پر۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے سگے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام قاسم جن کی عمر 19 سال کی تھی، ان کی سگائی ہو چکی تھی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امام علی مقام کی بیٹی تھیں۔ حضرت امام قاسم آئے، کہا چچا جان، خاندان کے لوگ بھی جا چکے، چچا سارے جا چکے ہیں، مسلم بن عقیل کے شہزادے گئے، آپ کے وفادار ساتھی چلے گئے، جو جاتا ہے واپس پلٹتا نہیں، آپ مجھے اب اجازت دیں، اب میں گھر کا فرد ہوں۔ امام علی مقام نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی حسن کی تم ایک ہی تو علامت بچے ہو، تمہیں دیکھ کر میں بھیا کی یاد کیا کرتا تھا، اے قاسم کیا تم بھی جاؤ گے؟ امام قاسم نے کہا چچا جان یہ کیسی بات ہے، کیا آپ نے سارے لوگوں کو شہادت کا جام دے دیا اور مجھے اس سے کیسے محروم کرتے ہیں؟ امام علی مقام نے امام قاسم کے ماتھے کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور کہا میں نے اپنے بھائی حسن کا غم اب تک نہیں بھولا، جاؤ قاسم، اللہ تیری حفاظت کرے۔ امام قاسم آئے، اللہ اکبر، امام قاسم کی جواں مردی تو ایسی تھی، کیوں نہ ہو رسول اللہ کے گھر والا، وہ ایسا شہزادہ جو حسن مجتبی کا لاڈلا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر جب آواز لگانے لگا یزیدیوں کو کوئی مقابل میں ہے، کوئی میرے سامنے آئے گا۔ عمرو بن سعد نے ایک مشہور و معروف پہلوان، ازرق نام کا پہلوان، اس سے کہا کہ جاؤ اس قاسم سے لڑو۔ اس نے کہا ہاں اس بچے سے مجھ جیسا پہلوان لڑے گا؟ کہا کہ میں پہلے اپنے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیجوں گا، وہ خود ہی کام تمام کر کے آ جائیں۔ اس پہلوان کے بڑے 4 بیٹے ہٹے کٹے لہیم و شہیم تھے، اس میں سے ایک بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے سامنے۔ امام قاسم، اللہ اکبر، وہ کربلا کا دولہا جس کی قوت دیکھیں آپ، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد تلوار ایسے چلاتا تھا جیسے ہواؤں میں بجلیاں کڑکتی ہوں، بجلیوں کی سی چمک پیدا ہوتی تھی۔ ایک وار تھا، ہم تو یہاں مرغوں کو ایک بار میں ذبح نہیں کر پاتے، امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں ازرق کے بیٹے کو فنا فی النار کیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس کو بیچ میں سے کاٹ دیا، تیسرا آیا، اس پر تلوار چلائی، چوتھا آیا، اس پر تلوار چلائی۔ 4 بیٹوں کو چند ہی منٹوں میں آپ نے صفایا کر دیا۔ ازرق یہ دیکھ کر کے پریشان ہوا، میرے 4 ہونہار پہلوان بیٹوں کو اس قاسم نے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ وہ شیر کی طرح چنگھاڑتا ہوا میدان میں آیا اور کہا اے قاسم
تو نے میرے 4 بیٹوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اب میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا امام قاسم کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کی تلوار ہے، کیونکہ امام قاسم کی تلواریں کند تھیں، مڑ رہی تھیں۔ وہ جو ازرق پہلوان کے بیٹے کی تلوار تھی، قتل ہونے کے بعد آپ نے وہ اٹھا لیا تھا۔ اب ازرق نے پوچھا یہ میرے بیٹے کی تلوار ہے، تیرے پاس کیسے آئی؟ کہا تیرے بیٹے نے یادگار کے طور پر مجھے دیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تیرا بھی خاتمہ کروں، تیری حیثیت میرے سامنے ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ ازرق بپھر گیا اور چلانے لگا۔ اسی اثناء میں امام قاسم نے الحرب خدعۃ کے طور پر صرف اتنا کہا، ازرق تیری پہلوانی کے جوہر ہم نے بہت سنے، تیرے کارنامے ہم نے بہت سنے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنا بھی نہیں آتا۔ تو جس گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کی نکیل تو دیکھ، الٹی باندھا ہے۔ آپ نے اس کو توجہ مبذول کرانے کے لیے بولا یہ کسی پہلوان کی توہین ہے۔ جنگ کے میدان میں کسی سپہ سالار کو یہ کہنا کہ تجھے گھوڑے کی نکیل باندھنی نہیں آتی، اس کی توہین ہے۔ ازرق نے جھک کر اپنے گھوڑے کی زین کیا دیکھی، آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پر ایسا مارا کہ سر اچھل کر گر گیا۔ عمرو بن سعد کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے پہلوانوں کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس کے بعد حکم دیا، اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ علی کا شیر ہے، یہ فاطمہ کا گھر کا دلارا ہے، اس کے ساتھ اکیلے نہ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ پورا جملہ جتھا مل کر کے حملہ کرے، حتیٰ کہ یہ کتوں کا جتھا آیا۔ تقریباً 25 لوگ امام قاسم کے ارد گرد منڈلانے لگے، کوئی تیر ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے مارتا۔ تلواروں سے ایک فاطمہ کا لاڈلا کتنوں کا مقابلہ کرے گا؟ تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا، وہ گل ازار فاطمہ کانٹوں میں گھر گیا۔ اور اس کے بعد امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے اتنا زخم دیا کہ ان کے سر میں نیزے مارے، ان کے سینے پہ نیزے مارے، پیچھے پیٹھ پر نیزے مارے، جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں تیر نہ مارے ہوں۔ امام علی مقام امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئیں، اب دم جاتا رہا۔ گھوڑے پر ہی آپ نے اپنی گردن لڑکا دی، اور اتنی ہے روایت کہ سارے شہزادے گر کر انتقال کر گئے، لیکن امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر ہی رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ڈر کر کے آپ کے جسم کے ساتھ بڑی بدتمیزیاں کی۔ امام حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آئے، کہا اے ظالمو ہٹ جاؤ، میرا قاسم گھوڑے سے میرے بغیر نہیں اترے گا، وہ نہیں اترے گا۔ امام حسین آئے، امام قاسم کو گھوڑے سے اتار لیا، دیکھا تو نیچے سلانے کی تک جگہ نہیں تھی کہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے، جسم کو اتنے تیر ہیں کہ سونے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ سر امام حسین نے اپنی گود میں لیا، امام قاسم مسکرائے اور پھر اپنی روح قبض انصری سے ان کی روح نکل گئی اور جان آفریں کے سپرد کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام قاسم کی موت کا غم، ان کی شہادت کا غم حسین ابن علی کو بے چین کر گیا۔ یہ اتنا بڑا لاشا اٹھا کر کے لاتے تھے۔ امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال کی تھی۔ 56 سال کی عمر میں یہ شہزادوں کا بوجھ اٹھا کر لانا، اور خیمے کے پاس جگہ جگہ شہزادے جمع ہیں، علی کے بیٹوں کی لاشیں ہیں، اور امام حسن کے بیٹوں کی لاشیں، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی لاشیں سب جمع ہیں، اور امام حسین کو قبر کھودنے کا تک موقع نہیں مل رہا ہے۔ جنگ اتنی گھمسان کی چل رہی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کی مدد میں آپ کے لاشوں کے ساتھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا، نماز پڑھنے کا کوئی وہاں انتظام نہیں تھا۔